1858 ایک ایسا سال جو بغداد کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا، لیکن بدقسمتی سے ایک المناک یاد کے طور پر ہلاکو خان کی قیادت میں منگول فوج بغداد کے دروازوں پر پہنچ چکی تھی اور ایک ایسا طوفان برپا ہونے والا تھا جس نے اسلامی دنیا کی روح کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حملے کی تفصیلات جانیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ منگولوں نے بغداد پر حملے کی کیا تیاریاں کی اور کیسے عباسی خلافت کو ایک نہایت کمزور حالت میں پایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزے، جہاں ہم آپ کو دنیا بھر کی تاریخ اور بالخصوص اسلامی تاریخ کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہلاکو خان ایک زیرک جنگجو تھا۔ اس نے بغداد پر حملے کے لیے انتہائی تفصیلی منصوبہ بنایا۔ ہلاکو خان کی فوج تقریباً 1.5 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جو منگول سلطنت کی سب سے بڑی اور خطرناک فوجوں میں سے ایک تھی۔ ان کے پاس گھڑ سوار تیر انداز، بھاری توپ خانہ اور تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ منگول اپنی جنگی ٹیکنالوجی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے پاس بڑی منجنیقیں تھیں جنہیں چین سے تیار کیا گیا تھا، جو کئی کلومیٹر دور تک پتھر، آگ کے گولے اور دھماکہ خیز مواد پھینک سکتے تھے۔ دیواریں توڑنے کے لیے بڑی لکڑی کے شتیروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہلاکو نے بغداد کے سیاسی اور فوجی حالات کا مکمل جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ عباسی خلیفہ نہایت کمزور اور غیر مؤثر حکمران تھا اور بغداد کی فوج تیاری سے محروم تھی۔ ہلاکو خان نے بغداد کے اندر جاسوس بھیجے جو شہر کے حالات اور دفاعی نظام کی مکمل معلومات لے کر آئے۔ ان جاسوسوں نے بتایا کہ شہر میں اندرونی اختلافات اور عوام میں خلیفہ کے خلاف بے چینی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف عباسی خلافت ایک کمزور اور زوال پذیر ریاست تھی۔ خلیفہ معتصم باللہ جو بغداد کا حکمران تھا، ایک کمزور اور غیر فعال شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی حکومت میں فوجی صلاحیت کی کمی، اندرونی اختلافات اور حکمت عملی کی شدید کمی تھی۔ خلیفہ نے منگولوں کے خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور نہ ہی بغداد کے دفاع کے لیے کوئی واضح حکمت عملی تیار کی۔ بغداد کے قلعے اور دیواریں پرانی اور کمزور ہو چکی تھی، فوجی دستے تعداد میں کم تھے اور جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ خلیفہ نے مسلم ریاستوں سے مدد طلب کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اختلافات بڑھا دیے، جس سے بغداد بالکل تنہا رہ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب منگولوں کے حملے کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی اور بغداد کے لوگ بے خبر تھے۔ 1258 کے آغاز میں ہلاکو خان نے اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ منگول فوج نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ کوئی بھی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر منگول فوج نے اپنے کیمپ لگا لیے اور شہر کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا۔ انہوں نے بغداد کے قریب دیہات اور قصبوں کو تباہ کر دیا تاکہ خلیفہ کو کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ یہ محاصرہ نہ صرف بغداد کے لیے ایک خطرہ تھا بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک قیامت کی گھڑی تھی۔ 1258 بغداد، جو اسلامی دنیا کا دل تھا، علم و حکمت کا مرکز، جہاں دریائے دجلہ کے کنارے دنیا کے بہترین اسکالرز، شاعر اور سائنسدان رہتے تھے۔ لیکن یہ امن اور خوشحالی کا شہر تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا شکار ہونے والا تھا۔ ہلاکو خان اور اس کی بے رحم فوج نے اسلامی دنیا کے اس قیمتی شہر کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بغداد کی یہ تباہی ایک ناقابل فراموش سانحہ بن گئی۔ 1258 کے فروری میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ شروع کیا۔ منگولوں نے اپنی بھاری منجنیقوں کا استعمال کیا، جس سے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے بغداد کی دیواروں پر پھینکے گئے۔ بغداد کا دفاعی نظام جو پہلے ہی کمزور تھا، چند ہی دنوں میں ٹوٹ گیا۔ منگول فوج نے شہر کے دروازے توڑ دیے اور ان کے جنگجو بغداد کے اندر داخل ہونے لگے۔ منگولوں نے دریائے دجلہ کا رخ بغداد کے قلعے کی طرف موڑ دیا،
جس سے شہر کی کئی دیواریں پانی کے بہاؤ سے گر گئی۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے بغداد کے لوگوں کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ جب منگول بغداد میں داخل ہوئے تو ایک ناقابل تصور تباہی شروع۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ شہر کے مکانات، بازار اور مساجد کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ کو منگولوں نے گرفتار کر لیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کے ساتھ بے رحمی کی اور اسے قتل کر دیا۔ باسی خلافت جو اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ بیت الحکمت جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی منگولوں نے اسے جلا دیا۔ لاکھوں کتابیں دریا دجلہ میں پھینک دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا کیونکہ ان کتابوں کی سیاہی پانی میں مل گئی تھی۔ یہ علم و دانش کے مرکز کا ایسا نقصان تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ ہلاکو خان نے حکم دیا کہ کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ بغداد کے لاکھوں شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کی آبادی کا تقریباً 90% ختم ہو گیا تھا۔ شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے اور کئی ہفتوں تک بدبو سے شہر میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ یہ منگولوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور بے رحم فتوحات میں سے ایک تھی جس نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بغداد جو کبھی اسلامی دنیا کا دل تھا اب مٹی اور خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ دریا دجلہ کے کنارے اب علم و دانش کے مرکز کے بجائے لاشوں کے انبار تھے۔ اسلامی دنیا جو علم، فن اور تہذیب میں سب سے آگے تھی اس سانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو سکی۔ ہلاکو خان کے لیے یہ فتح ایک زبردست کامیابی تھی۔ اس نے عباسی خلافت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور بغداد کو منگول سلطنت کا حصہ بنا دیا۔